حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تیزی سے پھیلتی ہوئی اسلامی سلطنت کی قیادت جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، ان کو خلفائے راشدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنا ایمان براہ راست خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا اور قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر خلافت کا علم بلند کیا۔ ان خلفائے راشدین کی خلافت میں دونوں فارس اور بازنطینی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ اگلی دہائیوں کے دوران فتح شدہ سلطنتوں کے لوگوں نے زبان اور فاتحین کے مذہب دونوں کے مطابق خود کو ڈھال لیا، اور یہی وہ وقت تھا کہ مسلمان حکمرانوں کے کرداروں میں تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ وہ حکمران جو خدائے واحد کا نظام رائج کرنا چاہتے تھے، ان کو تخت سے ہٹا دیا جانے لگا۔ خلافت کے عہدوں پر منتخب حکمرانوں کی بجائے موروثی لوگ بیٹھنے لگے، اور اسی طرح رفتہ رفتہ بنو امیہ کا خاندان پوری خلافت پر رائج ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مصر اور مدینہ منورہ میں 22 سال تک گورنری کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے ملتا ہے، ان کا دور خلافت کیسا تھا، اور انہیں 5واں خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس ویڈیو میں آپ یہ سب جان سکیں گے۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ بروقت تمام معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کو پہلا مجدد مانا جاتا ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ ان کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سن 61 ہجری کو پیدا ہوئے اور ٹھیک 40 برس کی عمر میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ نے بھی صرف 2 سے 2.25 سال خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ان کی رگوں میں کیسے پہنچا، یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کی گشت پر تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں سے ماں اور بیٹی کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ ماں نے بیٹی سے استفسار کیا کہ بیٹی، بکریوں کا دودھ دو لیا؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ جی اماں جان۔ ماں نے کہا کہ چلو اس میں تھوڑا پانی ملا دو۔ بیٹی نے جواب میں کہا کہ اماں جان، آپ نے سنا نہیں کہ خلیفہ نے منادی کروائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے؟ ماں نے کہا بیٹا، خلیفہ کوئی یہاں موجود تھوڑی ہے، تم ایسا کرو دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے جواب میں کہا امی جان، خلیفہ موجود نہیں ہے، آپ بالکل درست فرماتی ہیں، مگر اللہ تو یہاں موجود ہے جو ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات سن لی اور اس گھر کو تاک لیا اور جا کر اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو۔ یہ وہ لڑکی ہے جہاں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتی ہے، اور یہ لڑکی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی جان تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بلند پایہ تابعین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ پھر جب آپ نے عالم شباب میں قدم رکھا تو ان حضرات کی تربیت اور صحبت کا اثر آپ کا رہنما بنا رہا۔ آپ چونکہ بچپن سے ہی بہت ناز و نوم میں پلے تھے، اس لیے خلافت سے پہلے زیبائش و آرائش میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ نعمتوں اور زیبائش و آرائش کی ساری قوتیں آپ پر قربان ہونے کے لیے ہاتھ باندھے بے تاب کھڑی ہیں۔ لباس و پوشاک، کلام و مکان میں آپ کے ذوق نہایت اعلیٰ و عرفہ تھے۔ جس لباس کو ایک مرتبہ زیب تن فرما لیتے، دوبارہ اسے نہ پہنتے۔
خوشبو عطر کے استعمال میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو ایسا لگتا جیسے گویا مشک اور عنبر میں غسل کر کے آئے ہیں۔ لوگ آپ کی داڑھی پر عنبر کو یوں بکھرا ہوا دیکھتے جیسے نمک بکھرا ہوا ہو۔ رباح بن عبیدہ نامی تاجر نے 10 دینار میں خالص ریشم کا جبہ لا کر خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس کو کھردرا کہہ کر رد کر دیا۔ لوگ آپ کی چال ڈھال دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے اور نوجوان لڑکیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ناز و انداز کے چلنے کی نقل کیا کرتی تھیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کبھی بھی کسی ایسی برائی میں مبتلا نہ ہوئے جس سے آپ کی ذات یا آپ کے کردار پر کوئی آنچ یا حرف آتا ہو۔ خلافت سے پہلے آپ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر بھی رہے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر بھی کروائی گئی۔ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرمت اور اس کے چاروں طرف دوہری دیوار تعمیر فرمائی۔ اطراف مدینہ میں مساجد تعمیر کروائی گئیں اور کنوؤں اور راستوں کی تعمیر کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اگرچہ خلافت سے پہلے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صفات حسنہ کے مالک تھے، البتہ خلافت کے بعد آپ کے اخلاق حسنہ میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہی خلافت منہاج النبوت کا آغاز فرما دیا۔ آپ نے گزشتہ خلفاء کی غلطیوں کو دور کیا، تمام ہتھیائی ہوئی جائیدادوں اور مال و اسباب کو ان کے اصل مالکوں اور حقداروں تک پہنچایا، اور اس کا آغاز آپ نے اپنے گھر اور اپنے خاندان کے افراد کی جائیدادیں واپس کر کے کیا۔ اس سلسلے میں امراء اور سرداروں نے طرح طرح سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی، مگر ان کے سارے منصوبے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور رفتہ رفتہ عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا آفتاب افق کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ آپ کو خاندان کی برہمی اور امراء کی ناراضی کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے، اور آپ کے انصاف کی باران رحمت ہر خاص و عام پر برستی رہی۔ آپ نے ظالم افسروں کو لگام دی، ظلم و جبر کا انسداد کیا، بیت المال کی اصلاح کی، قومی خزانے کو محفوظ کیا، عدل و انصاف کے حصول کو آسان ترین کام بنایا۔ رشوت، بدعنوانی، دھوکہ دہی، اثر و رسوخ کے ناجائز استعمال، اقربا پروری اور مفاد پرستی، قومی خزانے کو شیر مادر سمجھنے کے کلچر اور اس جیسی دیگر کرپشن کی گھناؤنی شکل کو جڑ سے اکاڑ پھینکا اور ان کی جگہ خلافت راشدہ کے نظام کو رائج کیا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ دینی، سیاسی، اقتصادی، ملی، علمی اور سماجی خدمات کی ایک طویل فہرست تاریخ کے سینے میں رقم کر گئے، اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سچ ثابت ہوا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔